اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزائے امام حسین کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور ان کے انتہائی مختصر انداز میں جواب کا آپ کے سامنے کوشش کرنے کے پیش کریں۔ انہی اعتراض میں جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ علم و تابوت کو چومنا بدعت ہے، اور اس سیاغت کے ساتھ اس سوال کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو آپ علم کو چومتے ہیں، جو تابوت کو چومتے ہیں، یہ بدعت ہے، اسلام میں اس کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس سے پہلے کہ اس سوال کرنے والے کو جواب دیں، پہلے سمجھنا ہے یہ ضروری ہے کہ بدعت کا معنی کیا ہے اور بدعت کس کو کہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا خود بدعت کے معنی کو سمجھتا نہیں ہے اور جانتا نہیں ہے، اور بغیر جانے اس شبہے کو، اس اعتراض کو پیش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بدعت کر رہے ہیں، جبکہ خود بدعت کو جانتا نہیں ہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے پہلے سمجھے بدعت کیا ہے اور پھر دیکھیں یہ اعتراض ان کا ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے۔ بدعت کا معنی جو فقہا نے پیش کیا اور جو لغت نے پیش کیا وہ یہ کہ دین کے اندر کسی ایسی شے کو دین کا حصہ قرار دینا کہ جس کی دلیل قرآن و سنت سے ہمیں نہ ملتی ہو، یعنی ایک شے کہ جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہیں دکھائی دیتی، ہم اسے کہتے ہیں دین کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے وہ فجر کی اذان میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہو تو آپ کہیں کہ اذان کے اندر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ نماز جو ہے وہ سونے سے بہتر ہے، جبکہ یہ جملہ نہ دین میں کہیں ملتا ہو، نہ شریعت میں کہیں ملتا ہو، نہ رسول کی حدیث میں کہیں دکھائی دیتا ہو، نہ قرآن کے اندر دکھائی دیتا ہو کہ یہ جو ہے وہ اذان کا جز ہے، اور اس کو اذان کا جز قرار دے دیا جائے، تو یہ بدعت ہو جاتی ہے کہ جہاں دلیل نہ قرآن سے ملے نہ حدیث رسول سے ملے اور اپنی مرضی سے قرار دینے والا دین کا حصہ قرار دیں، تو یہ بدعت ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی مثال پیش کی۔ اب آتے ہیں علم و تابوت کے اوپر، اور اس کو جس طریقے سے ہم متبرک اور باعث تبرک قرار دیتے ہیں۔ تو سوال، کیا اس کی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اب اس کی دلیل کے مرحلے کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کو ہم اس طریقے سے تبرک قرار کیوں دیتے ہیں اور اس کے احترام کے اس طریقے سے قائل کیوں ہیں؟ تو اس کا پہلا ترین اور بنیادی ترین جواب یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک نسبت کو پاتے ہیں، جس نسبت کا تعلق رسول سے اور آل رسول سے ہے، اور خاص کر امام حسین علیہ السلام سے ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے ہم ان اشیاء کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، ان خاص احترام دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ائمہ علیہم السلام کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں، اور خاص کر امام حسین کی بارگاہ میں توسل کو اختیار کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے اندر ایک نسبت ہے، ان کو دیکھتے ہی فوراً انسان کا ذہن جو ہے وہ امام حسین کی جانب پلٹتا ہے۔ مولا عباس کی جیسے ہی علم کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کی جانب پلٹتا ہے کہ جس نے امام حسین کے نواسے کے دفاع کے لیے اپنے جان کو قربان کیا، مولا عباس کی جانب پلٹتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین کی جانب، شہزادہ علی اکبر کی جانب پلٹتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے اندر احترام کی وجہ کیا ہے؟ نسبت۔ اب سوال یہ، کیا یہ نسبت کو اس طریقے سے احترام دینا ہمیں قرآن کے اندر اور روایات کے اندر کہیں دکھائی دیتا ہے یا نہیں دکھائی دیتا؟ اور کیا دلیل ہے اس کے پیچھے، عقلی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس اس کے لیے دلیل عقلی بھی موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی دلیل موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں دلیل عقلی پیش کرتے ہیں، پھر قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل عقلی کیا ہے اس کی؟ کہ انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے اور ہر انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ دنیا میں ہر مقام پہ، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہیں ہو، چاہے امام حسین کے ماننے والے ہیں امام حسین کے ماننے والے نہیں ہیں، چاہے شیعہ ہیں یا غیر شیعہ ہیں، ہر کوئی نسبت کے احترام سے چیزوں کو احترام دیتا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کروں گا کہ جس میں کوئی بھی شخص انکار نہیں کرے گا، اور یہ وہ احترام ہے کہ جو نہ صرف مسلمان، نہ صرف شیعہ حضرات، بلکہ ہر شخص جو بھی عقل رکھنے والا ہے وہ احترام پیش کرتا ہے، اور عقلاء اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، علم کا احترام۔
اور علم کی وجہ سے وہ چیزیں جو علم سے منسوب ہیں ان کا احترام. مثال کے طور پہ کتاب کا احترام. آپ دیکھیں چاہے انسان ایسا ہو کہ جو ایتھیسٹ ہے, خدا کو نہیں مانتا, وہ بھی ایسا نہیں کہ کتابوں کو پھینکتا پڑے گا, بلکہ کتاب کو عزت احترام کے ساتھ رکھے گا. اس کی ایک جو ہے اس کے عمل کے اندر ایک کأنہ تعظیم دکھائی دے رہی ہوگی کہ اس نے کتاب کو خیال سے احترام سے رکھا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کتاب کی سیاہی کے اندر کوئی بات ہے, کتاب کے اندر موجود پیپر کے اندر کوئی بات ہے, اسی پیپر سے ٹیشو بنتا ہے, ٹیشو کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے, لیکن کتاب کو تمیز سے رکھ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک علم سے نسبت ہے, اور وہ علم جو ہے وہ قابل احترام چیز ہے. اسی باب سے استاد کا احترام ہے. آپ دیکھیں دنیا کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, اگر کوئی استاد سے بدتمیزی کرے, عقلاء اس کو اچھا نہیں جانتے, اس کو برا جانتے ہیں, اس کی توبیخ کرتے ہیں اس معاملے میں کہ کیوں تم اپنے استاد سے بدتمیزی کرو, استاد کا احترام کرو. حتیٰ اگر استاد مسلمان نہیں ہے, نہ شاگرد مسلمان ہے, پھر بھی احترام کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس سے علم مل رہا ہے, تو جس سے علم ملے اس کا احترام کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں ایک نسبت ہے علم کی, وہاں احترام ہے. اسی طریقے سے رزق کا احترام. آپ دیکھیں کہ تمام عقلاء چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلمان ہیں, رزق کو ضائع کرنا, رزق کو پیروں پہ لگانا, اس کو برا جانتے ہیں, اس کو پسند نہیں کرتے. اس کا دین سے تعلق نہیں ہے, اس کا نسبت سے تعلق ہے, نسبت موجود ہے. اور پھر جو اعتراض کرنے والے مسلمان ہیں, کیونکہ اکثر اعتراضات جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں, تو جو مسلمان ہیں وہ بھی عزت کے قائل ہیں, احترام کے قائل ہیں. آپ دیکھیں مکہ مدینہ جاتے ہیں تو اگر کعبے کی چادر کا کوئی ٹکڑا مل جائے تو کتنے احترام سے اس کو لیتے ہیں, کتنے احترام سے اس کو رکھتے ہیں, اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں سجا کے رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا کپڑے کے اندر کوئی بات آ گئی ہے؟ کیا کوئی دھاگا خاص ہے اس کے اندر؟ نہیں, دھاگے کے اندر بات نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ایک نسبت ہے. کس بات سے؟ کہ یہ بیت اللہ کے اوپر لٹکایا گیا تھا, بیت اللہ کے اوپر آویزہ کیا تھا. کیونکہ خدا کے گھر سے اس کی نسبت آ گئی, لہٰذا اس کا احترام کے قائل ہو جاتے ہیں. تو یہ قضیہ عقلاء اس کو مانتے ہیں, اور تمام عقلاء اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اب آتے ہیں قرآن سے. قرآن نے کئی مقامات پہ نسبتوں کے احترام کو ذکر کیا ہے. 2 مقامات آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا مقام ہے تابوت سکینہ. وہ تابوت کے جو جس کے اندر آثار انبیاء تھے, جس کے اندر آثار جناب ابراہیم, اس طریقے سے مختلف انبیاء کے آثار موجود تھے, اس کو جب قرآن نے ذکر کیا تو اس انداز سے ذکر کیا کہ اس کی تعظیم ظاہر ہو, اور اس بات کو بھی پیش کیا کہ اس کی کس انداز سے تعظیم ہو. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 267 جب بیان کیا جناب طالوت کے واقعے کو, جناب جالوت اور جناب طالوت کی جنگ کے معرکے کو بیان کیا, اور اس موقع پہ جناب طالوت کی علامات کو بیان کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ خدا نے ان کو تمہارا رہبر اور رہنما قرار دیا ہے, ان کو جو ہے وہ حکومت ان کا سرپرست قرار دیا ہے, اور کس طریقے سے ان کے لیے علامات قرار دیے ہیں. تو کس انداز سے بیان کیا؟ وقال لهم نبیہم, بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا. کیا کہا؟ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ من ربکم, کہ جناب طالوت کی نشانی کیا ہے ان کی سلطنت کی, کہ خدا نے ان کو حاکم قرار دیا ہے کہ وہ تمہارے پاس ایک ایسا تابوت لے کے آئیں گے جس کے اندر سکینہ ہے, جس کے اندر سکون قرار دیا ہے خدا نے. من ربکم, اور یہ سکون رب کی جانب سے, کسی اور کی جانب سے نہیں ہے. بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, یہ وہ ہے کہ جس کے اندر باقیات ہیں. قرآن نقل کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, کہ جس کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے اپنے بعد چھوڑ دیا تھا, اس کی علامات, اس کی باقیات اس تابوت کے اندر موجود ہیں. اب سوال کہ ان باقیات سے نتیجہ کیا خدا لے رہا ہے؟ ان باقیات کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا نے اس کے اندر ایک سکون کو قرار دیا ہے. سوال کیجئے, کیا وہ جو پیراہن جناب موسیٰ کا موجود ہے, جناب ہارون کا موجود ہے, اور روایات بیان کرتی ہیں کہ اس کے اندر جناب موسیٰ کی عصا موجود تھی, جناب موسیٰ کا پیراہن موجود تھا, کہ اس دھاگے کے اندر, کیا اس لکڑی کے اندر کوئی بات آ گئی ہے؟ نہیں. بات کیا ہے؟ اس کے اندر ایک نسبت ہے اس عصا کے اندر جناب موسیٰ سے. اس کپڑے کے دھاگے کے اندر کوئی خاصیت نہیں کہ آج کے زمانے میں بھی اس ویسا پیراہن بنا لیا جائے, نہیں, بلکہ وہ پیراہن بدن جناب موسیٰ سے مس ہوا تھا.
وہ پیراہن کیونکہ جناب آل موسیٰ سے مس ہوا تھا، لہذا خدا نے اس کے اندر ایسی برکت قرار دی کہ اس کے اندر ایک قسم کا سکون ہے، دلوں کی اضطراب کی کیفیت کو دور کرتا ہے۔ تحملہ الملائکہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی اس طریقے سے تابوت سکینہ کو بیان کیا، ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اس کے اندر نشانیاں ہیں اگر تم اہل ایمان ہو، بس تمہارے ایمان کی شاگرد ہے، اگر تمہارے پاس ایمان موجود ہے تو تم اس کی نشانی کو سمجھو گے اور اس سے نشانی کو حاصل کرو گے، اس سے خدا کی علامات کو حاصل کرو گے۔ تو ہمیں سمجھ کے آیا تابوت سکینہ سے، اور پھر روایات نے بیان کیا کہ یہ وہ تابوت تھا کہ جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے جاتے تو اس تابوت کو ساتھ لے کے جاتے، اور جب تک ان کے ساتھ یہ تابوت ہوتا تو جب تک جو ہے وہ ان کو خوف نہیں ہوتا اس بات کا کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور یہ اس تابوت کی برکت سے خدا ان کو نصرت و فتح دیتا تھا۔ اور آج کے دور میں بھی جو ہے وہ اس طریقے سے یہ آیت اس تابوت کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ تو اہم چیز کیا ہے؟ تابوت کے اندر نسبت، جیسا بیان کیا بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، یہ جو نسبت تھی اس نسبت کے سبب سے تابوت کی عظمت ہو گئی اور تابوت باعث تبرک قرار پایا۔ ایک جانب اس انداز سے یہ تابوت سکینہ دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا جو ہمیں برکت دکھائی دیتی ہے اور نبی کی آثار کے اندر تبرک کے اعتبار سے دکھائی دیتا ہے، وہ جناب یوسف کا پیراہن، جو وہ قمیص جو جناب یوسف پہنا کرتے تھے، اس کو قرآن نے نقل کیا۔ سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 93 کس انداز سے بیان کیا کہ جب جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف کے پاس موجود تھے اور جناب یوسف نے اپنی شخصیت کو ان کے سامنے اظہار کیا کہ میں یوسف ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنا کرتا دیا، اپنی قمیص دی، اور کہا کہ اس کو لے جائیں اور جناب یعقوب کی آنکھوں کے اوپر اس کو رکھ دیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس قمیص کی برکت سے جناب یعقوب کی جو بینائی چلی گئی تھی واپس پلٹ کے آ جائے گی۔ کس انداز میں قرآن نے نقل کیا جناب یوسف کا جملہ؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی، اور لے جانے کے بعد میرے بابا کے چہرے کے اوپر اس کو مس کر دینا، یاتی بصیرا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی بصارت واپس پلٹ کے آئے گی۔ اب سوال کہ جناب یوسف کے کرتے کے اندر دھاگے کے اندر کوئی خاصیت تھی؟ نہیں، ورنہ دھاگے کے اندر خاصیت ہوتی قرآن بیان کر دیتا، آج کے دور میں ہمیں روایات مل جاتی، ہم بھی اس دھاگے کو لے کے آتے اور نابینا کو بینائی عطا کر دیتے، کتنے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو اس کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اہمیت کی اس بات کی ہے، نسبت کی بات، کہ اس قمیص کی نسبت جناب یوسف سے ہے، ایک نبی خدا نے اس قمیص کو پہنا ہے، اور روایات جس انداز سے بیان کرتی ہیں کہ وہ قمیص کہ جو میراث انبیاء میں سے تھی، جس کو جو نبی پہنتا اس کے قیاس کے مطابق، اس کے سائز کے مطابق خود بخود ڈھل جاتی، تو یہ کیونکہ آثار انبیاء میں سے تھی، اس پیراہن کے اندر، اس قمیص کے اندر ایک خاص نسبت تھی انبیاء سے، نبی خدا سے، لہٰذا خدا نے اس کے اندر اتنی برکت قرار دی کہ ایک نبی خدا اس سے شفا پا رہا ہے۔ پھر قرآن نے بیان کیا اسی کی 2 آیات چھوڑ کے آیت نمبر 96 سورہ یوسف کہ فلما ان جاءہ البشیر القاہ علی وجہ، کہ جب بشارت دینے والا جناب یوسف کے بارے میں جناب یعقوب تک پہنچا تو اس قمیص کو جناب یعقوب کے چہرے پہ رکھ دیا، فرتد بصیرا، نتیجہ کیا ہوا؟ جناب یعقوب کی بصارت واپس پلٹ آئی۔ تو کس انداز سے خدا نے برکت قرار دی ہے؟ کس کے اندر؟ کہ جہاں ایک نسبت موجود ہو۔ تو ہم بھی اسی نسبت سے اہل بیت علیہم السلام کے آثار کو چومتے ہیں، ان کو تبرک قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس عالم کے اندر، اس تابوت کے اندر ایک نسبت ہے انبیاء سے، اور پھر خاص کر کربلا کے اندر، کہ جہاں اگر ایک پیراہن صرف نبی کے جسم سے مس ہو اور مس ہونے کے بعد اس کے اندر یہ نسبت آ جائے، تو کربلا تو وہ زمین ہے کہ جہاں خود نبی کے ٹکڑے موجود ہیں، وہ کہ جو خون جگر مصطفیٰ ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ نبی بھی کون؟ کہ جو افضل ترین نبی ہے۔ تو کیوں نہ اس زمین پہ شفا ہو، اور کیوں نہ ان آثار سے شفا حاصل ہو۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان تبرکات کو بہترین انداز سے ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہے وہ ان ایام کو بہترین انداز سے آل محمد کا غم منانے کی توفیق عطا فرما۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.